أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 75 سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزیل من رب العالمین۔ سبحان اللہ، یہ وہی ترتیب ہے۔ سورۃ الرحمن میں ترتیب کیا؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ دونوں صورتیں ہیں، یہ جڑواں بہنوں کی طرح ہیں۔ سورۃ الرحمن اور سورہ واقعہ، جو سورۃ الرحمن کے مضامین ہیں وہی مضامین سورہ واقعہ کے ہیں، لیکن ترتیب الٹ ہے۔ سورۃ الرحمن میں پہلے قرآن کا تذکرہ، الرحمن علم القرآن، اور سورہ واقعہ میں سب سے آخر کے رکوع میں قرآن کا تذکرہ، انہ لقرآن کریم۔ ترتیب الٹ ترتیب ہے اس کی۔ اب یہاں جہاں سورۃ الرحمن میں پہلے رکوع میں قرآن کا تذکرہ، سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں قرآن کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے، یہ چیز ہے ایک۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم ارشاد فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، تو مجھے تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم۔ کون سی جگہ؟ جہاں تارے ڈوبتے گئے ان کے ڈوبنے کی جو جگہ ہیں اس کی قسم۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور ایک کفار مکہ اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ سورج کے ستاروں کے ڈوبنے کی جو جگہ اس کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم یہ سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اچھا، یہ سورج ستارے ڈوبتے کہاں ہیں؟ یہ بھی تو ایک بات ہے۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر میں بہت مختلف اقوال ذکر فرمائے، اور ایک قول جو یہ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو ستارے جہاں ڈوبتے ہیں یہ مشارق و مغارب، سورج کا جہاں ڈوبتا ہے اور سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ جگہیں، یہیں پر ستارے ڈوبتے ہیں، اس جگہ کی قسم یاد فرمائی گئی، ایک چیز۔ دوسری ایک چیز کہ بتائی گئی ہے، دوسرا قول یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ جو ڈوبنے کی جگہ ہے وہ شہاب ثاقب، کہ جب شیاطین آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، جنات آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، چڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان کو طاقت ہے ہر جگہ جانے کی نا، تو وہ آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، اور جب وہ ملائکہ کی باتیں سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ملائکہ کی باتیں سنتے ہیں، اور اگر وہ کوئی چیز سن لیں تو پھر انہیں تاروں کے ذریعے رجم کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ رجم کیا جاتا ہے کس چیز سے؟ یہ جو ستارے آسمان میں، یہ جو نجومی لوگ ہوتے ہیں، بعض جادو ٹونا والے بھی آنے والی خبریں بتاتے ہیں کہ 50 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد یہ ہو، تو یہ خبریں انہیں کہاں سے معلوم ہوتی؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ان کے موکل وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے پاس، ان کو یہ آسمان میں بھیجتے ہیں، اور جو ملائکہ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، ملائکہ باتیں کرتے ہیں، ہر فرشتوں کے کام متعین ہے، بھئی یہ پانی برساتا ہے، پھر ایک یہ ہے کہ وقت کے اوپر رزق تقسیم کرنا ہے، بہت سارے کام ہیں ملائکہ کے۔ تو جو سرگوشیاں ہوتی ہیں آپس میں ملائکہ کی، تو یہ آسمان کے کناروں میں جا کر اس کو سنتے ہیں، تو کسی کو کوئی بات پتہ چل جاتی ہے، اور وہی بات اگر اس کا نجومی کہہ دیتا ہے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں اوہ تو چھپی ہوئی بات کہہ دی، لیکن وہ ہوتا ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ملائکہ کی باتیں سن لیتے ہیں، اور جب وہ سن کر پلٹ رہے ہوتے ہیں تو ان تاروں کے ذریعے انہیں رجم کیا جاتا ہے، اور اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کھرتا تارا، جس کو ہم اپنی گجراتی زبان میں کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم اور آپ یہ تصور کر بیٹھے ہیں، اور اسکولوں کے ذریعے یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جب تارا کھرتا ہوا ہم اور آپ دیکھیں، تارے کو گرتا ہوا جب ہم دیکھیں تو کچھ مانگو، اس وقت جو مانگو گے وہ مراد پوری ہوگی۔ یہ ایک دم جاہلانہ بات ہے، یہ پڑھایا یہی کہا ہے نا بھائی، اسکولوں کے ذریعے باقاعدہ طور پر ہمارے دماغوں میں، بچوں کے دماغوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اس وقت کچھ مانگو تمہاری مراد پوری ہوگی اس وقت۔ ارے بھائی وہ مانگنے کی جگہ نہیں ہے، وہ لاحول پڑھنے کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں داخل ہونے کی جگہ ہے، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ہے اور ایک ستارے کے ذریعے اس کو مارا ہے اور اس کو گرا دیا ہے زمین کے اوپر، تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی جگہ ہے، وہاں ہم اور آپ ہمارے بچے اسکولوں کے ذریعے بھی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں قرآن کی تعلیم بتاتی
کہ اصل حقیقت ان کی یہ ہے کہ ان کے ذریعے شیطان کو مارا جاتا ہے. یہ تو یہاں ایک قول جو بیان فرمایا وہ یہ بھی ہے کہ شہاب ثاقب کے گرنے کی جو جگہیں ہیں ان ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ سے یہ بات مراد ہے. اور تیسرا قول جو قیامت کے دن ستاروں کے منتشر ہو جانے کے بعد کی جو جگہ ہیں سب کچھ ختم ہو جائے گا. اب قسم یاد فرمائی گئی کس چیز کی؟ کہ اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اچھا یہ کیوں فرمایا گیا؟ اگر تمہیں علم ہو تو اس قسم کی عظمت جان لو گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت اور حکمت کے کمال پر یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے اس وقت ان ستاروں میں روشنی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ جب چاہے تب ان ستاروں سے روشنی لے کر انہیں ڈبا دیتا ہے. یہ قدرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت ہے. اور اس کے بعد اب حکم دیا جا رہا ہے کیا؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ یہ جو قرآن ہمارے اور آپ کے سامنے یہ عزت والا قرآن، عظمت والا قرآن ہے، جس کے بارے میں کفار مکہ کہتے تھے شعر ہے، یہ تو جادو ہے، معاذ اللہ یہ تو کہانیاں سناتے ہمیں. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جسے تم جادو اور جسے تم شعر کہتے ہو، شعر سانگ جسے تم شعر کہتے ہو، یہ شعر نہیں، انہو لقرآن کریم، یہ عزت والے رب کا عزت والا کلام ہے، یہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا کہ وحی کے ذریعے. اچھا یہ کیا کہ فی کتاب مکنون، پوشیدہ کتاب میں، چھپی ہوئی کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون. یہ جملہ آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، جب ہم تختی لے کر کے مکتب میں پہنچتے ہیں اس وقت سے یہ بات پڑھائی جاتی ہے کیا؟ لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف اور صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یہ ہے وہ چیز، بچے کو بچپن سے اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ قرآن مقدس وہ ہے کہ جسے صرف اور صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے. یہ قرآن مقدس کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے. کیا تفسیر؟ کہ قرآن پاک کو شرک سے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. وہ قصہ آپ نے سنا ہے نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب آپ گھر پہنچے اپنے بہنوئی اور بہن کے پاس تو سورۃ الطٰہٰ کی کچھ آیتیں وہ تلاوت ہو رہی تھی. کہا تم کیا تلاوت کر رہے ہو، مجھے بھی دو، وہ مجھے پڑھنا ہے. ان کی بہن نے پلٹ کر جواب دیا عمر پہلے آپ غسل کریں. یعنی کہ اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، ناپاک لوگ اسے چھو بھی نہیں سکتے. پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، اسے چھوا بھی نہیں جا سکتا. یہ کہ شرک اور کفر کے ناپاکی دور ہو جائے اس کے بعد ہی ایمان کی روشنی حاصل ہو جائے، اس کے بعد ہی اسے چھوا جا سکتا ہے. ایک یہ. اور دوسری تفسیر اس کی یہ فرمائی گئی ہے کہ قرآن پاک کو وہی لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں جو باوضو ہوں اور جنہوں نے غسل کر رکھا ہو، وہی لوگ اس کو چھو سکتے ہیں. آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے جہاں ہر طرف ہمیں اور آپ کو اسلام سے دور لے جایا جا رہا ہے، ہر طرف ہر وقت ہر لمحہ ہر چیز کے ذریعے ہمیں اسلام سے دور لے جایا جا رہا ہے، وہاں اگر کوئی چیز ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور پیدا کر سکتی ہے تو وہ قرآن مقدس کی تلاوت ہے، اس کی آیتوں کی تلاوت ہے. کہ خود قرآن کہتا ہے کہ جب اس کی آیت تلاوت ہو تو یہ ایمان میں مضبوطی پیدا کرتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ قرآن مقدس پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. کچھ نہ کچھ یاسین شریف کی تلاوت سن لے، سورہ واقعہ کی تلاوت سن لے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس کی تلاوت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. جو ہم نے سنا کہا اس میں کہنے اور سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی.